لیکن ہم نے دعویٰ تو کیا، طریقہ کسی اور کا اپنایا۔ اگر بات سر کے بالوں سے شروع کی جائے تو آپ ذرا جائزہ لے وے معاشرے کا کہ آج جوانوں نے اپنے سر کے بال جو کٹوائے ہیں، اللہ اکبر، کیا غوث پاک کے طریقے کو دیکھ کر کے کٹوائے ہیں یا معاذ اللہ فلموں میں ناچنے والے بے غیرت لوگوں کو دیکھ کر کے کٹوائے ہیں؟ اور آپ دیکھیں یہ جو طریقے اپنائے جا رہے ہیں، ہم نے تو آج یہ طریقے اپنائے ہیں، لیکن ان طریقوں کے بارے میں آج کے 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے باخبر فرما دیا تھا۔ اس وقت ایک طریقہ چل رہا ہے بالوں کے کٹوانے کا کہ سائیڈوں سے بال صاف کروا لیے جاتے ہیں اور سر کے اوپری جو حصہ ہے وہاں پر بڑے بال چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو عرب کے اندر اونٹ جو ہوتے ہیں نا، اونٹ، ان اونٹوں کے بدن کے سارے بال صاف کر دیتے ہیں اور اوپر کی جو کوہان رہتی ہے، کوہان، اس کے اوپر بڑے بڑے بال چھوڑ دیتے ہیں۔ اب حضور کا فرمان سنیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میری امت کے لوگ بختی اونٹوں کی طرح اپنے بالوں کو رکھیں گے، یعنی سائیڈ سے بال صاف کروا دیں گے اور سر کے اوپری حصوں پر اونٹوں کی طرح بال رکھے جائیں گے۔ ان چیزوں کے بارے میں آج کے 1450 سال پہلے میرے آقا نے باخبر کر دیا تھا۔ اور آگے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ عمل کیا، جنت تو دور کی بات، انہیں قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور جنت کی خوشبو آتی کہاں سے؟ فرمایا گیا 600 برس کا راستہ ہو، 600 برس کا راستہ جنت سے دور، وہاں تک جنت کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ایسے طریقے اپنائے، جنت تو دور کی بات، انہیں قیامت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں نا، اسی طریقے سے اور نیچے آئے، پہلی بات تو داڑیاں صاف ہی کروا دی جاتی ہے، اور اگر رکھی بھی جاتی ہے جیسے آج کل لوگ رکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ فلاں فلاں فلم میں ناچنے والے گنڈے نے کیسے رکھی ہے تو میں ویسے رکھوں گا۔ ایک فیشن چلا تھا، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو، سارے بال صاف کروا دیے گئے تھے اور یہاں نیچے والے ہونٹ کے نیچے تھوڑے سے بال رکھے جاتے تھے، مکھی کی اسے 2-4 مکھیاں بیٹھی ہوا ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک فیشن اور چلا تھا کہ سارے بیچ کے بال صاف کروا دیے جاتے تھے اور سائیڈوں میں اس طریقے سے داڑھی کے بال معاذ اللہ رکھے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی فیشن چلے ہیں، چھوٹے چھوٹے بال لوگ کروا دیتے ہیں اور بیچ میں کٹ پھر لگوا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ابھی موجودہ فیشن چل رہا ہے کہ سائیڈ کے سارے بال چھوٹے کروا دیے گئے اور یہ تھوڑی کے نیچے والے بال تھوڑے تھوڑے لمبے رکھ لیے گئے۔ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ یہ کوئی ہماری طبیعت کا مسالہ ہے کہ ہم نے جیسے چاہا ویسے سبزی میں ڈال دیا اور سبزی بنا لی؟ ارے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت ہے، یہاں پر ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ خدا کی قسم، اس عمل کی وجہ سے ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، اور ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے جو بندہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ وہ دنیا میں سرخرو ہوتا ہے اور نہ مرنے کے بعد آخرت میں وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ یار ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں کہ ہمیں ناچنے والے کا طریقہ تو اتنا پیارا لگا کہ اگر اس نے بدن کے کپڑے اتار دیے تو لوگوں نے کپڑے اتارنے شروع کر دیے، اگر اس نے عورتوں کی طرح کانوں میں بالیاں پہن لی تو لوگوں نے بالیاں پہننی شروع کر دی، اگر اس نے عورتوں کی طرح پیچھے لمبے بال رکھ کر کے اس میں چٹیاں باندھ لی تو مردوں نے چوٹیاں باندھنی شروع کر دی، اگر فلم میں ناچنے والے بے غیرت نے اپنے ہاتھ میں عورتوں کی طرح چڑیاں پہن لی تو لوگوں نے چڑیاں پہننے شروع کر دی۔ ہمیں ناچنے والوں کا طریقہ تو اتنا پیارا لگا، لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا میں زندگی گزارنے والوں، تم کیوں ناپاک لوگوں کے پیچھے پڑھ کر اپنی زندگی کو تباہ کرنے لگے ہو؟ ارے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ میں نے محبوب کی زندگی کو بنا دیا ہے، انہیں دیکھ کر کے زندگی گزارو۔
دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور مرنے کے بعد اللہ قبر میں بھی تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ ہو تو کوئی مصطفیٰ جامع رحمت کے طریقے پر عمل کرنے والا، ہو تو کوئی حضور کی سنتوں کو اپنانے والا، ہو تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والا۔ رب فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور میرے کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ جو بندہ میرے محبوب کی اتباع کر کے اپنی زندگی کو گزارے گا فقد فاز فوزا عظیما، اللہ دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اس بندے کو بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کوئی حضور کے دامن کرم میں آئے۔